مسئلہ بنے بھائی، اس لیے دوبارہ میں ساتھیوں کے کہنے پہ ترجمہ کرانے لگا ہوں۔ باتیں تو ہو گئی تھیں، ویسے بھی آسان ہے سبق، ذرا توجہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور البتہ تحقیق ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کے، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے آل کو، بے شک آل اس کے ظالم میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس میں لوط ہے علیہ السلام۔ کہنے لگے ہم زیادہ جانتے ہیں جو اس میں ہے، اس کی لوکیشن کا بھی پتہ ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی پتہ ہے، ہم پہنچ جائیں گے، انہیں ہلاک کریں گے جن کو کرنا ہے۔ البتہ ضرور بضرور ہم لوط علیہ السلام اور اس کے آل کو نجات دیں گے، مگر ان کی بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ اور جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو حضرت ان کی وجہ سے غمناک ہو گئے اور دل میں تنگ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ڈر نہ کریں آپ اپنا اور نہ غم کریں ہمارا، بے شک ہم آپ کو نجات دینے والے اور آپ کے آل کو، مگر آپ کی بیوی ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ بے شک ہم اتارنے والے رب کے حکم سے اس بستی والوں پہ مفعول بھی رجزن عذاب کو، من السماء آسمان سے۔ بے شک ہم اتارنے والے رب کے حکم سے اس بستی والوں پہ عذاب کو آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ فاسق ہے۔ اور البتہ تحقیق چھوڑا ہم نے ان سے واضح نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ چوتھا قصہ متعلق بداوہ ثانیہ، ہم نے بھیجا مدین والوں کی طرف، ذریت مدین، یا شہر کا نام اہل مدین جیسے اہل القریہ، بھیجا ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا میری قوم عبادت کرو تم اللہ کی طرح، حال وہ اکیلا ہے، امید رکھو آخرت کے دن کی، ثواب کی، یا ڈرو آخرت کے دن کے عذاب سے۔ رجا من الازداد، من افعال الازداد، اور نہ کوشش کرو ملک میں فساد برپا کرنے کی۔ میرے استادی مدضلاری کا معنی نہ چلو پھرو ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے۔ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر پکڑا انہیں زلزلے نے صبح کی اپنے گھروں میں، گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے۔ پانچواں اور چھٹا قصہ متعلق بداوہ ثانیہ، اور عادی اور سمودی ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ تحقیق ظاہر ہے تمہارے لیے ان کے ٹھکانوں سے جب یمن وغیرہ کی طرف جاتے ہو، اور خوبصورت کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو، شرک گناہ، پھر روکا انہیں سیدھے راستے تھے، اور تھے وہ عقل و بصیرت والے، لیکن دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوڑے تھے۔ جس طرح کا آدمی کہتا ہے فلاں کو قرآن حدیث تو نہیں آتی، فنون آتے ہیں، قرآن حدیث میں جاہل ہے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ آج کل کے جتنے سرغنے ہیں، جتنے متکبرین ہیں، مدارس مساجد کے مخالف ہیں، جہاد کے خلاف ہیں، علماء کے خلاف ہیں، ادھر دیکھو، یاد رکھنا یہ کیا چیز ہے؟ قارون فرعون حامان نظر آتے ہیں؟ ان کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ گئے تباہ و برباد اور غرق ہو گئے۔ یہ آج کل کے جب انگلی اٹھاتے ہیں تو مدارس مساجد، علماء اور فقہاء پہ اور نیک لوگوں پہ اور دین کے قلعوں مدرسوں پہ اور جہاد کے لیے نفرت رکھنے والے، یہ کیا چیز ہے؟ قارون فرعون حامان مثال بن گئے، نشان عبرت بن گئے، ان کے ساتھ اس سے بڑا ہوگا۔ ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ مشرف اپنے وقت کا قارون فرعون حامان رہا ہے، تو کیا ہے اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے؟ غلام توجہ، ہمارا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کوئی اس کیا عزت ہے، کیا مقام ہے؟ لعنتیں برس رہی ہیں چہرے،
اور جتنی بھی اس کی کمپنی آج موجود ہے آگے آنے والی ہے، ہم پہ کوئی رعب ان کا نہیں ہے۔ ہم اتنے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہیں، مدارس مساجد میں، اور الحمدللہ اللہ کی رحمتوں میں ہمیں نہ کسی کا رعب ہے نہ ڈر ہے، کہو انشاءاللہ۔ اور البتہ تحقیق ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کی سیٹ کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ فلاں سیٹ 5 سال لگتے ہیں پہلے سیٹیں لیتے ہیں جی، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اگر کسی مسجد مدرسے کو چھوڑ دیں، ہمارے عالم شیخ الحدیث کی سیٹ کو چھوڑ دیں، افتاء کی سیٹ کو چھوڑ دیں، تجوید کی سیٹ، قرآن پڑھنا دوسرے مدرسے میں چلے جائیں، چھوڑ دیں، خدا نخواستہ بیماری آ جائے، قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی علماء حق کی اور حفاظ قراء کی عزت رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ یہ 1 سیکنڈ میں جب ایسے سیٹ سے آگے ہوتے تو کچھ بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ عرصہ دراز گزر گیا، قاسم نانوتوی کوئی نہیں، حسین احمد مدنی چلے گئے، ایک علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ چلے گئے، مولانا حسین علی الوانی چلے گئے، حضرت شیخ شاجی قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آج بھی ان کا مشن زندہ ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ کبھی ایک سے شادی کر لی، کبھی دوسرے سے شادی کر لی، کبھی پیرنی سے، کبھی فقیرنی سے، کبھی فلاں سے اور فلاں سے۔ اور البتہ تاکہ لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، پھر تکبر کیا انہوں نے زمین میں، اور نہیں تھے وہ ہمارے عذاب سے بھاگنے والے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے، ایسے ہم گرفت نہیں کرتے۔ پس بعض ان میں سے وہ ہے جن پہ ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، جیسے قوم لوط علیہ السلام، اور بعض ان میں سے وہ ہے جنہیں چیخ نے پکڑا، سمودی، اور بعض ان میں سے وہ ہے جن کو ہم نے زمین میں دھس دیا، قارون اور جو اس کے ساتھ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا، قوم نوح جی۔ اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ تھا کہ ان پہ ظلم کرے، بغیر گناہ تکذیب کے انہیں پکڑے، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، تکبر کیا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا، رسولوں کو جھٹلایا، اپنی بدعمالیوں کو نہیں چھوڑا۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں، یہ اللہ کے سوا معبودوں کی عبادت کرتے تھے، امید یہ تھی کہ مدد کریں گے، آفات ٹالیں گے، انہیں اس چیز نے نفع نہیں پہنچایا، نہ کوئی فائدہ ہوا، تو فرما آؤ نا، وجہ یہ ہے کہ ان کی مثال سن لو۔ مثال جو ہوتی ہے نا، میرے استاد جی غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں چھان بین نہیں ہے بھائی، گائے بگائے ایسی باتیں کرنا بہت فائدہ ہوتا ہے، سنا کرو۔ میں کبھی علیحدہ بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میرے اساتذہ جتنے جن سے میں نے پڑھا ہے سب عظیم لوگ تھے، میں مستقل اس کا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت عظیم لوگ تھے میرے استاذ، کئی فوت ہو گئے، کئی زندہ ہیں، سب عظیم المرتبہ لوگ تھے۔ استاد غلام مرتضیٰ صاحب بہت درویش آدمی، یہاں اگر آ رہے ہوتے نا استاد تو آپ میں سے کوئی بھی نہ کہتا، آپ کہتے کہ بکریے چرانے والا کو بزرگ آ رہا ہے، اور علم کے یقین کرنا دریا و سمندر تھے۔ یہ سغوجی پڑھا کے او قاضی مبارک کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، حمداللہ، میرزاد ملا جلال، میرزاد غلام یحییٰ، رسالہ قطبیہ، اتنی مسلم الثبوت کی باتیں رسول الشاشی میں مجھے پڑھا دیتے تھے، اور مبسوط در مختار رد المختار اس کی باتیں مجھے قدوری میں پڑھاتے تھے، بہت فقیر درویش آدمی تھے۔ تو ساتھ فرماتے تھے لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں یار چھان بین نہیں ہوتی، ایک سیٹ کرنی ہوتی ہے بات، سادوں کی بات تھی،
لیکن قرآن حدیث کی جو مثالیں ہیں نا ان میں جتنی چھان بین کرو تم تنقید نہیں کر سکتے، بالکل تل کا بتل کا پوری سیٹ آتی ہے۔ یہ میری بات یاد رکھ۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا اللہ کے سوا دوستوں کو، کہتے ہیں کہ انہوں نے پکڑا پھر انہیں کوئی فائدہ تھا تو پکڑا نہیں۔ فرمایا ان کی مثال مثل مکڑی کے ہے، بناتی ہے گھر۔ دیکھو نا یہ گھر ہے، مکڑی نے اوپر جالا بنایا، اتنے بڑے گھر پہ اعتماد نہیں کیے، جالا ذرا ہوا کا جھونکا آیا، دانیال نے پھونک ماری، اڑ گیا۔ اتنی بڑی ذات رب کی موجود ہے، پھر حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والا، کدھر جا رہا ہوں جی؟ لاہور۔ کیوں جی؟ منت مانی ہوئی۔ کدھر جا رہا ہوں جی؟ گجرات، دولے شاہ، رولے شاہ۔ کدھر جا رہا ہوں جی؟ کعوہ والی سرکار، کھوتے والی بھی بنائی ہوئی ہے مزار انہوں نے، فلاں فلاں فلاں۔ کہاں جا رہا جی؟ بری امام۔ بھائی اتنی بڑی ذات ہے تو حاجت روا مشکل کشا وہی ہے، کہاں جاتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے؟ مثل مکڑی کے بناتی ہے گھر چھت میں، چھت پہ اکتفا نہیں کرتی، اس کا ذہن یہ ہے کہ چھت حفاظت کرتے، چھت کوئی نہیں حفاظت کرتا۔ اور سن لو وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سے زیادہ کمزور گھر البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ کاش کہ وہ حقیقت حال کو جان لیتے، تم تو مکڑی سے بھی گئے گزرے ہو۔ اس نے اپنا گھر بنایا، جالا بنایا، مکان پہ اعتماد نہیں کیا، تم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے ہو۔ جی ہمارا بابا چلاسی اللہ کا سچا ولی کتب ابدال ہے، ایبٹ آباد میں جاؤ، ان کو سلمان لے کے جاؤ کبھی سب کو، مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کی جو کوٹھی ہے اس کے بعد لکھا ہوا بیت العنکبوت، عبد الرحمن اور احمد بھائی جہاں ختم نبوت لکھا اس سے آگے کو ٹہلے، استادوں کو کہے کہ میرے بھی مکان پہ لکھا ہو بیت العنکبوت، یہ ضرور استادوں کو کہہ دو۔ بے شک تمام گھروں میں سے زیادہ کمزور گھر البتہ بابے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جس طرح عنکبوت کا گھر ہے میرا گھر ہے، بابا سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے گھر ہیں مکڑی کے گھر ہیں، یہ نیند پہ اعتماد نہیں، جنت والے مکانوں پہ اعتماد۔ نیت کی بات ہوتی ہے نا، اس لیے آپ بھی مکان بنائیں گے مورش والو تو اس کے اوپر لکھنا ہے بیت العنکبوت، بیت ٹھیک ہے، اور احمد لکھے گا بیت الذباب، مکھی کا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جن کو وہ پکار رہے اللہ کے سوا کسی چیز پہ، فرشتہ ہے، نبی ہے، نیک ہے، گنہگار ہے۔ کوئی ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے مالک نہیں ہے، تو تھوڑا سا منڈا دینا اور بچی دینا یہ ان کے اختیار میں کہاں سے آ گئے۔ ٹانگ کا درد ٹھیک کرتے ہیں، سر کا تیرے دماغ کا ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، وہ اللہ پاک غالب حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، انہیں نہیں سمجھتے مگر علماء۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں تقلید کی دلیل ہے، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، سمجھتے علماء ہیں، عمل سب نے کرنا ہے تو علماء کی تقلید کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ سب سے بڑے عالم صحابہ کرام کے بعد کون گزرے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ چاروں کی کوئی تقلید کرے یہ نہیں کہ کبھی اس کی کبھی اس کی، تو کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ہم امام ابو حنیفہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ تابعی تھے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علماء۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، دعوی توحید پر پہلی عقلی دلیل۔ اللہ جب مجھ پہ موت آئے قرآن کی تلاوت نصیب فرما، پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے
قوم مومنین کے لیے۔ اتل ما اوحی 21واں پارہ شروع، دعوی توحید پر دلیل وحی، امر برائے استمرار، پڑھتے رہیے میرے لاڈلے پیغمبر وہ جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب سے، چاہے تلاوت مشکل ہے بھاری ہے، آپ پڑھتے رہیے اور قائم کرتے رہیے نماز کو، بے شک نماز بشرط خلوص دل کی صفائی ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور برے کاموں سے۔ اگر خلوص سے پڑھو، میرے آقا کے سامنے کسی نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ چوری کرتا ہے پھر نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کی نماز چوری سے روک دے گی، کہو سبحان اللہ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے ہر چیز سے، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ میرے عزیزوں، جمعرات کے دن میں نے تربیت کے لیے تھوڑا ذکر کرایا تھا، عرفان علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، ذکر کرو گے دل اس طرح چمکے گا جیسے شیشہ چمکتا ہے، نہ کوئی محبوبہ یاد رہے گی، نہ معشوقہ یاد رہے گی، نہ محبوب یاد رہے گا، نہ معشوق رہے گا، نہ منظور رہے گا۔ جی وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِسْبِ، انشاءاللہ کیا مولوی علی انشاءاللہ نہ ہوئے نا، طریقہ تبلیغ، نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے کہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ مناظرہ بھی کرنا ہے تو مجادلہ نہیں کرنا، تحقیق کے لیے کرو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، جی تم ان پہ زیادتی کرو جتنی وہ انہوں نے کی ہے اگر بدلہ لینا، اور کہو تم ایمان لے آئے ساتھ اس کتاب کے جو ہماری طرف اتاری گئی اور تمہاری طرف اتاری گئی، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ہم سارے کے سارے اس کے لیے جھکنے والے ہیں، اسی طرح ہم نے اتارا تیری طرف کتاب کو، دلیل نقلی از مومنین اہل کتاب۔ پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تورات ایمان رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور ان اہل مکہ سے وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اس دن میں نے بات کی شاید کسی کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ کی جو روحانی ماں ہے نا تورمان کی والدہ محترمہ، تو یہ جب میری شادی ہوئی تو انہوں نے ترجمہ، تجوید، ریاض الصالحین اور صرف بہت بہترین پڑھی ہوئی تھی۔ میرا جتنا خط کمزور ہے اتنا ان کا خوبصورت خط ہے بفضل اللہ، لیکن انہیں شوق تھی، بچے ابھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کریمے سے لے کے بخاری شریف تک میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ عبدالسمیع کی والدہ محترمہ میری بیٹی ان کی کلاس فیلو ہے، تو ان کی کئی چیزیں اب بھی وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نیلوی شاہ صاحب سے بھی پڑھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جہد کا معنی ضد کے ساتھ انکار کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے مضاف الیہ کے لیے وہ قانون بتایا تھا، تو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، ابھی مجھے پورا یاد نہیں، اس لیے یار غلام تم بڑا میرا دماغ خراب کرنا، اوپر دیکھے گا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار نہیں کرتے مگر کافر، یہ ضدی لوگ۔ مَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ نہیں پڑھ سکتے تھے قرآن سے پہلے کوئی کتاب، ورنہ کوئی کہتا فلاں سکول میں پڑھا، مرزا حرامی نے کوئی سکول چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی استاد چھوڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹے آدمی کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے نا، جھوٹے دلائل کی، تو اس بغیرت نے ہر ایک کو استاد بنا، پتہ نہیں کتنے 100 استاد ہے بغیرت، جو پیغمبر ہوتا ہے اس کا استاد اللہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ سب وہ کبھی بیوی کی شلوار پہنی ہوئی تھی بھول کے، خبیثہ، نہ جمع ہوا تھا نہ گھرڑا وقت ہو گیا، ٹیچی کی ماں فلاں، مجھ پہ وہی آئی، اچھا جی وہی شیطان نے وساوس ڈالا، اور کبھی مجھے یار حمل ہو گیا ہے بغیر تھا،
جتوں لگتا گیا لامتا پر سہنا ہی گیا، عمل ہو گیا کس کو جی؟ میرے سے کو آج ہو گیا تھا علی چیک کریا ما کنت تتلو من کتاب، یہ آنے دو نا کاٹنا یہ چیزیں، نہیں تھا تو پڑھ سکتا اس قرآن سے پہلے میرے لاڈلے پیغمبر کسی کتاب سے، نہ آپ لکھ سکتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ، دائیں ہاتھ کے ساتھ، جڑے کھبے ہاتھ نہ لکھنے ہو یہ تو سبق لگو کہ لکھنا ہمیشہ سجے ہاتھ نہ ہونا، کھبے نہ لکھ کرو، کھبے نہ بنے کرو، اور نہ لکھ سکتے تھے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اس وقت البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پر، اور جی فلاں سکول میں پڑھا ہوا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھا ہو، میرے لاڈلے پیغمبر آپ امی ہیں، پھر آپ ایسے پڑھے ہیں کہ کئی امیوں کو تم نے آسمان تک پہنچا دیا۔ صدیق اکبر نے کس سے پڑھا ہے؟ جن جیسا کو عالم نہیں بعمل نے، فاروق عثمان علی نے رضی اللہ تعالی نے کس سے پڑھا ہے؟ حضرت معاویہ نے کس سے پڑھا ہے؟ حضرت حسنین کریمین نے بالواسطہ کس سے پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل وہ آیات بینات، بلکہ وہ آیات ہیں واضح ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پہ آیات رب کی طرف سے جو ہم نے مانگتے ہیں؟ پہاڑ چلنے لگ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مردے ہمارے ساتھ سپیکنگ شروع کر دیں، گفتگو شروع کر دیں، انما الآیات عند اللہ، نہیں سوائے اس کی آیات اللہ کے ہاں، چاہے اتارے نہ اتارے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا۔ کیا بھلا ان کی ہدایت کے لیے بات کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پہ کتاب کو اتارا، قرآن کو، جو ان پہ پڑھی جاتی ہے، اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ کہہ دو کل کفا باللہ، کہہ دو کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، میری رسالت میری صداقت پہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ اور انکار کیا اللہ کا، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، اور جلدی طلب کرتے ہیں وہ آپ سے عذاب۔ سچا ہے تو لے آنا عذاب، اگر نہ ہوتا وقت مقرر قیامت کا دن یا عذاب کا دن، البتہ آتا ان کے پاس عذاب، اور اب بھی البتہ ضرور بھی ضرور ان کے پاس اچانک آئے گا، انہیں سمجھ ہی نہیں ہوگی۔ زجر ما تخویف، جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب، بس بے شک جہنم البتہ گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا، جس دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب اوپر سے نیچے سے۔ اللہ فرمائے گا ذوقوا، چکھتے رہو جو تم بدعمالیاں کرتے رہے ان کی جزا سزا۔ متعلق بدعوی اولا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس خاص میری، پس تم عبادت کرو، ہر نفس موت کا ذائقہ لینے والا ہے، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بشارت اخروی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے اچھے، البتہ ضرور بے ضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے۔ ہمارے کمبوں کا معنی البتہ ضرور بے ضرور آپا ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت سے بالا خانوں میں، چلتی ہوں گی نیچے نیچے نہریں، درالے کے ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ نعم اجر العاملین، اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ سن لو الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا آزمائشوں میں اور اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ سن لو وَقَيِّم مِّن دَابَةٍ، تم ہجرت کر جاؤ دین کی وجہ سے، دکانیں چھوڑو، وطن چھوڑو، دوستوں کو چھوڑو، رزق کی فکر نہ کرو۔ کتنے چوپائے جو اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھاتے، تم زیادہ کھاتے ہو یا ہاتھی، تم زیادہ گوشت کھاتے ہو یا شیر، تم زیادہ کھاتے ہو یا پرندے چرندے۔ لا تحمل رزقا،
کوئی جانور چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک اپنے رزق کو ساتھ نہیں اٹھاتے۔ انسان، چوہا، چیونٹی اور اوکو، یہ 4 مخلوق ہے جو کل کی تیاری کرتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں کرتے۔ ابرار کی امی کہتی ہے آٹا رکھو، گھی رکھو، ابرار نے آنا ہے پراٹھے پکا کے دینے۔ غلام کی بیگم کہتی ہے کہ میرے سرتاج آ رہے ہیں، انتظام کرتے ہیں ان کے۔ لیکن چیونٹی، انسان، اوکو پرندہ عرب میں ہوتا ہے ساتھ، اور کیا، چوہا، یہ کل کا انتظام کرتا ہے، باقی سب کوئی نہیں کرتے۔ تو فرمایا ان کو کون رزق دیتا ہے، تمہیں بھی کون دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم توکل کرو، اللہ فرماتا ہے توکل کرو جیسے حق ہے توکل کرنے کا، تو یاد رکھنا فرمایا تم پرندوں کی طرح صبح گھر سے نکلو، شام کو پیٹ بھر کے لاؤ۔ ٹھیک ہے۔ الذین آمنوا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ ایک ہوتا ہے توکل، ادھر دیکھو توکل، کاروبار کر رہے ہیں بھروسہ اللہ پہ ہے، سروس کر رہے ہیں بھروسہ اللہ پہ ہے نا، کھیتی باڑی بھروسہ اللہ۔ ایک ہوتا ہے تواکل، گھر بیٹھ جاؤ کچھ بھی نہ کرنا، پھر منہ چاہ جاسی، تواکل نہیں کرنا، توکل کرنا ہے۔ کیا تبلیغی جماعت والے نا اپنے کو اصول بڑھائے ہوئے، وہ جی چلے کے دوران موبائل استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ کوئی مر جائے نا، نہیں جی جان کی ضرورت نہیں، چلے سے فرق آئے گا۔ اعتکاف میں آدمی اٹھ سکتا ہے، کوئی سخت مجبوری ہو تو اپنی طرف سے اصول نہیں۔ تبلیغ جماعت بہت اچھی جماعت ہے، لیکن اپنی طرف سے یہ جو سختیاں آپ نے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتنے چوپائے نہیں اٹھاتے اپنے رزق کو، بعض اوقات ان کی بیویاں بچے رو رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں گھر میں، جی چلہ ٹوٹ جائے گا۔ چلہ کس طرح ٹوٹے گا جی؟ ٹوٹے گا تو پھر جوڑ لیں گے، پھر نہیں ہو سکتی اس کی قضا۔ روزے کی قضا ہے جو فرض ہے، سنیں، نماز ٹوٹ گئی قضا ہے۔ حج میں کیا آ گیا، شاہ کیا کہتے ہو، باب الاحسار، احسار آ گیا، بندش آ گئی، فینو سے تو دوبارہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو چلہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں، اگلے انشاءاللہ مہینے میں چلے جائیں، 10 دن اگر رہ گئے کسی مجبوری سے تو اگلی دفعہ چلے جائیں گے۔ گھروں بیچارے تھکنے تو پھر وہ اس طرح کر، سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ نے اوپر یہ پابندیاں نہ لگایا کرو۔ سالانہ زکوٰۃ رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، چلہ نہیں رہنا چاہیے۔ چلہ بہت اچھی چیز ہے، اتنا سخت اصول اپنے لیے نہ بناؤ۔ کتنے چوپائے نہیں اٹھاتے اپنے رزق کو، اللہ رزق اٹھاتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ دوسری عقلی دلیل، قسم ہے اگر تو ان سے پوچھے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، کس نے مسخر کیا سورج چاند کو، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ۔ یہ توحید نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مشرکین مکہ اس کے قائل تھے، لیکن پھر بھی شرک، مشرک تھے، اتنی باتیں کرنے سے حل نہیں ہوتا۔ دیکھا، یہ مشرکین سے سوال ہو رہا ہے۔ قسم ہے اگر پوچھیں کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، البتہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ پس کیسے الٹے پھیرے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تیسری عقلی دلیل، اللہ ہی وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے بندوں میں سے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ میں جی جا رہا نا یونان، ہوں تو ہم مانجا مار کے پیسے لے آ سکو تو جڑے اتھے بھوکے لاہور بھی بھوکے۔ سفر کرنے سے مال و دولت نہیں آتا۔ اور میں کل ایک امیر آدمی کے گھر بیٹھا تھا، اچھے لوگ ہیں وہ ان کا مسئلہ تھا، ان گاڑی بھیجی مجھے بلایا سیالکوٹ، میرے دوست ہیں اور بڑے خدمت گزار ہیں، تو وہ بیٹھے تھے تو میں نے انہیں تھوڑا سا درس دیا مرد و عورت کو۔ میں نے کہا سنو، دنیا چاہت سے نہیں آتی، میں بڑا نکتہ بیان کرنے لگا، دنیا، اور وہ تسلیم کر رہے تھے اس بات کو، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے کہا دنیا چاہت سے نہیں آتی،
دنیا استغنا سے آتی ہے، لاپرواہی کرو دنیا آئے گی۔ سنا ہے برا، دنیا اگر چاہتے ہو نا آ جائے، استغنا رکھو۔ ویسے بھی جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی نا، دین کے علاوہ، دین کی تو ہم نے طلب رکھنی ہے نا، تو اگر استغنا رکھو گے تو وہ قدموں میں آئے گی، اس کے پیچھے پھرو گے تو وہ آگے آگے دوڑے گی، تم تھک جاؤ گے۔ میں نے آپ کو اصول بتا دیا کہ دنیا چاہتے ہو، دنیا سے استغنا رکھو، انشاءاللہ 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 اتنی آئے گی سنبھال ہی نہیں سکو گے۔ اللہ ہی وسیع کرتا ہے رزق جس کی بھی چاہتا ہے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کی بھی چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے ایک پیر و مرشد تھے، میں نے اپنی اصلاح ان سے خط کے ذریعے کرائی۔ میں خط لکھتا تھا، آگے وہ اسی خط پہ جواب، میں نے کہا السلام علیکم، آگے لکھتے تھے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا حضرت میرے مدرسے میں تشریف لائے، سننا ہے داؤد، میرے مدرسے میں تشریف لائے، اس سے آگے لکھ دیا نہ، بس نہ، میں نہیں آ سکتا۔ تو میں نے ان کی طرف لکھا کہ میں مشکات شریف اور بزاوی پڑھاتا ہوں، تو مجھے کہا کہ بشتی زیور کا فلاں صفحہ پڑھ کے نا میری طرف لکھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی نہیں مبارک دی۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضرت نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ لکھا کہ خشوع خضوع کا پہلے میں نہ بتاؤ مجھے۔ پھر میں نے اپنی اصلاح کرائی، کیا اصلاح کرانی تھی، میں گنہگار آدمی۔ پھر مجھے سال کے بعد لکھا تجھے مشکات پڑھانی اور بیزاوی پڑھانی مبارک ہو۔ میں نے ایک دفعہ لکھا حضرت دعا کیا کریں، ساتھ ہی لکھ دیا کرتا ہوں، بس ان کا جواب یہ ہوتا اسی خط پہ کرتا ہوں۔ مجھے کیوں یاد آ گئے، انہوں نے مجھے کہا تھا یا عباس سے تو 12 دفعہ روز پڑھا کر، تجھے اللہ مال و دولت میں کمی نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، سب کو اجازت ہے کیا کرو۔ اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کی لیے چاہتا ہے بندوں میں سے، تنگ کرتا ہے جس کی لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ چوتھی عقلی دلیل، اور قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں، میٹرک فیل کویسچن کریں، قسم ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کون اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر آباد کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، یہ مشرکین کہیں گے اللہ، لیکن پھر بھی مشرک ہے کیونکہ پی والی بیماری ہے۔ اللہ بڑے کام کرتا ہے، چھوٹے ہمارے معبودان کرتے۔ قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے استاد جی یہاں الحمدللہ کیوں آئے؟ فرمایا یہاں الحمدللہ ہے، الحمدللہ علی لزوم الحجت علیکم، تمہارے لیے دلائل میں نے مکمل بیان کر دی ہیں، اس لیے پڑھو الحمدللہ۔ شاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر تمام تعریف اللہ کے لیے، بلکہ اکثر وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ جی وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ کرکٹ کا میچ ہے، والی بال کا میچ ہے، پتہ نہیں گلی ڈنڈے کا میچ ہے، فٹ بال کا میچ ہے، ختم ہو جاتا ہے یہ بھی۔ اور بے شک آخرت کا گھر البتہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ پر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں وہ اللہ کو درال عقیدہ خالص کرتے ہوئے۔ ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے لکھا ہے آج کا مشرک اور اس وقت کا مشرک دونوں جرمی ہیں، لیکن اگر اس وقت کا مشرک کسی مصیبت پہ پھنستا تو سخت تکلیف میں اللہ ہی کو پکارتا تھا، بعد میں پھر شرک۔ آج کا مشرک سخت تکلیف میں بھی طواف کر کے بھی ایک دیکھ دے چھڑو لاہور کیوں طواف کر لے، سنیں میں ہاں جی۔ پر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں پکارتے اللہ کو درار عقیدہ خالص کرتے، فل کا وزن ہے فول،
جب وہ فعل ہو جو کف جو تالے کو کہتے ہیں تو یہ مفرد ہوتا ہے. جب وہ وزن ہو جو اسد کا ہے، اس اسد کی جمع ہے ساتھ، تو پھر یہ جمع ہوتا ہے. پر جب نجات دیتے اللہ ان کو خشکی کی طرف، ناگہاں وہ شرک کرنے لگے، فلانے بابے بچاتے، فلانے مزار نے بچا، تاکہ وہ انکار کرے اس کے ساتھ جو ہم نے ان کو دیا، اور تاکہ وہ نفع اٹھائیں پسند قریب وہ جان لیں گے. ایک نوجوان لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ میں قبرستان سے رات کے وقت سائیکل پہ آ رہا تھا، ایک بابے کی قبر تھی، وہاں سے میں گزرا تو میرا رومال جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ اٹک گیا. کہتا ہے میں بہت ڈرا کہ اس وقت میں گزر رہا ہوں، یہ بابے کے کوئی مرید ہیں جنات جنہوں نے مجھے پکڑ لیا. تب میں بہت ڈرا، پسینے پسینہ ہو گیا. جب میں نے دیکھا تو وہ تو درخت کے ساتھ وہ کیا اڑ گیا تھا. یہ سارے توہمات ہوتے ہیں، وہاں سے میں گزرا ایسے ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور تاکہ وہ نفع اٹھائے پسند قریب وہ جان لیں گے. کیا بنا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک نے ہم نے بنایا حرم کو امن والا، جو جاتا ہے امن والا، اور اچ کے جاتے ہیں لوگ قتل کر کے، قیدی بنا کے ان کے ارد گرد سے، جی ارد گرد میں اچ کے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، گرفت ہوتے ہیں. لیکن حرم میں جو چلا جاتا ہے نکالو، لیکن وہاں مارنا نہیں. کیا بڑا باطل کے ساتھ وہ ایمان رکھتے اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ظالموں غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو بالباطل ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو یہ نعمت ہے. آخر میں کلام الوداعی آئی، اللہ نے توحید بیان کی، شرک کا رد کیا. کون شخص زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پہ جھوٹ کو، کہتا ہے میری طرف وحی آئی اور حالانکہ وحی نہیں آئی، یا جھٹلایا حق کو جب حق آیا، مسلمہ کذاب ہو یا مرزا ملعون ہو، کوئی بھی ہو. آج کئی مولوی بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں میری یہ سمجھ، میری یہ سمجھ، داڑھی چٹ پر بیٹے پٹ، کوئی غامدی بن گیا ہے، جی کوئی اسماعیلی بن گیا ہے، کوئی آغا خانی بن گیا ہے، پتہ نہیں بہوری بن گئے، کوئی بہاری بن گیا. ٹھیک ہے، یہ سب حکمن اس درجے میں آتے ہیں، افتراء علی اللہ کذبا، حدیث سے صرف کوئی نہیں. اور کذب بالحق لما جاء، یا جھٹلایا حق کو جب آیا حق. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ محاورے کا معنی مستانی کر جا کے، کیا جہنم میں تمہارے لیے سیٹیں نہیں ہیں؟ ہیں. ایک شاسی شغلی جے تو کہنا نسی کہ اگر جنت میں جگہ نہیں ہے تو بڑ خوشی سے جہنم. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. سنی بات، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا ہمارے راستے میں، علم کے حصول میں، اعمال میں، جہاد میں، قتال میں. البتہ ضرور بے ضرور ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے راستوں کی. جو مجاہدہ کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ قلت المنام، قلت الکلام، قلت الطعام، قلت الاختلاط. کم بولو، کم کھاؤ، کم سو، لوگوں کے ساتھ کم تعلق رکھو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق گہرا بناؤ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی اس کی نصرت، مدد، معیت اور برکت رحمت موحدین کے ساتھ ہوتی. کتنا بڑا جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. بھائی وہ میری جو شاگردہ فوت ہوئی کوثر، اس کے لیے پھر دعا کرو. اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم احفظنا من الآفات، اللہم احفظنا من الحادثات، اللہم احفظنا من الامراض، اللہم احفظنا من الاعداء. اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا. اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ
اللهم سهل مشكلات الدنيا والآخرة يا مغيث وغثنا يا مغيث وغثنا يا فتاح يا عزيز يا قادر يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب يا محرك القلوب يا ودود يا الله يا ودود يا عزيز يا حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب.